ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. آئی مین بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی اور جواد صاحب نے بھی اس کو بریفلی تھوڑا لے کر چلیں. لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا بیت المقدس کی سرزمین پہ ایک ہم نے پڑھا، چونکہ تو کیا تعلق کیا بنتا ہے وہ اس حوالے سے، خاص طور سے فلسطین کی سرزمین پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے انداز میں عمیر بھائی نے ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ بات کی، اور آپ نے صہیونیت کا جو ذکر کیا وہ بالکل بجا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا تاج رکھا گیا، ختم المرتبت کا مرتبہ عطا فرمایا گیا، اور امام الانبیاء آپ کو معراج کے موقع پر جب آپ نے سفر اسراء فرمایا تو تمام انبیاء کی امامت کا تاج ملا. یہ گویا امت مسلمہ کو رہتی دنیا تک انسانیت کی امامت کا تاج اور قیادت کا ایک سربراہی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرمایا تھا نا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں رہتی دنیا تک امام بنا رہا ہوں، انہوں نے پوچھا تھا قال من ذریتی، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد اور یہ وعدہ ظالموں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو جب تک امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی پیروی کرتی رہی، عروج پر رہی، اقتدار اختیار ان کی کنیز بن کے ان کے آگے رہتی تھی. لیکن جب قرآن کے اس حکم کی حکم عدولی کی کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ویلیو لوگوں کی نظروں میں یعنی خس و خاشاک ہو جاؤ گے اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا. تو آج وہی کیفیت ہے کہ ساری دنیا میں ساری اقوام کی عزت ہے، ویلیو ہے، مقام ہے، حیثیت ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کی توحید کا نام لینے والوں کے درمیان وحدت نہیں ہے، اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کو ماننے والوں میں عالمگیریت نہیں ہے. اللہ، یعنی کہیں قومیت کے نام پر، کہیں فرقوں مسالک کے نام پر، پھر ایک مسلک کے اندر کہیں جماعتیں ہی اتنی، اور پھر ان جماعتوں میں الگ گروپ، پھر ان گروپس کے اندر شخصیات کے حوالے سے، مشائخ کے حوالے سے، سجادہ نشینوں کے حوالے سے، اور درگاہوں کے حوالے سے، اور جامعات کے حوالوں سے، اور دارالافتاؤں کے، اور ساری دنیا میں یہی چلن چل رہا ہے. غالباً ہر مذہب میں یہی سلسلہ چل تو رہا ہے. مسلمان تو دیکھیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس کی تو وجہ شہرت وہ اتحاد و اتفاق تھا. جی، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو یعنی مدینہ شریف میں اوس اور خزرج کو آپ نے بھائی بھائی بنایا، اور وہ جو مختلف الخیال لوگ تھے ان سب کو آپ نے ایک لڑی میں پرویا. تو آج مسئلے کا حل اگر تلاش کیا جائے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ آج پتہ نہیں ہم کیا بات کریں گے. میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک مرثیہ پڑھے گا، ماتم کرے گا، اندلیب مل کر کریں آہو زاریاں، تو پکارے ہائے دل میں کہوں ہائے جگر. یعنی کتنی شرم کا مقام ہے کہ ساری دنیا میں مال کے اعتبار سے، عددی اکثریت کے اعتبار سے، ساز و سامان کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم مسلمان خود کفالت کے راستے پر ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو غیرت اور حمیت ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے اندر سے اٹھ چکی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ہم یعنی ان کی داد رسی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سسکتی، تڑپتی، کٹتی، بھوک سے بلکتی ہوئی انسانیت کو ہم 2 گھونٹ پانی کے نہیں پلا سکتے، ہم ان کا پیٹ بھرنے کے لیے انہیں ایک وقت کا کھانا عزت سے نہیں دے سکتے. تو اس سچویشن میں سمجھتا ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. تو اگر جنید بغدادی آئیں گے اور امام غزالی آئیں گے، اور اگر سلطان صلاح الدین ایوبی آئیں گے، تو پھر شمشیر و سنان کا دور ہوگا، وہ طاؤس و رباب کا دور نہیں ہوگا. اب تو فیسٹیول ہیں، اب تو پروگرامز ہیں، اب تو یعنی سیلیبریٹیز ہیں، اور سب کچھ ہے، لیکن نہ غیرت ہے نہ حمیت. اللہ اکبر. حضرت میں گیلانی صاحب اس پہ ایک چیز، یہ بہت بات بھی چل رہی ہے، میں پہلے کال لے لوں پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. عمران صاحب السلام علیکم، جھنگ سے کال ہے. جی جی وعلیکم السلام محترم. جی حضرت کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک کا بہت کرم. جی میں آپ کی اور آپ کے متعلق حضرت صاحب کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جی مجھے بہت اچھا لگا ہے، آپ کو موضوع جو ہے وہ مجھے دل کو چھو لینے والا موضوع آج رکھا ہے جناب. تو میں ریگولر دیکھتا ہوں ویسے تو، لیکن میرا دل نے چاہا کہ میں
اس موضوع پر چند کلمات کہہ کر اپنے رب کریم کے سامنے اپنے جذبات کو، اس جنگ کو، اس کے لیے اپنے آپ کو مجاہد تسلیم کر سکوں. جی علیجہ، ہماری امت مسلمہ کی آنکھیں واقعی ہی بند ہو چکی ہیں. ہمیں ان یہودوں نے اچھی طرح کھنگال کے دیکھ لیا ہے ہمیں کہ یہ کچھ نہیں کر پاتے. کبھی ہماری قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی ہمیں اگر اپنے اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر کوئی اگر ہم اپنے دل کے خیالات ظاہر بھی کریں تو ہمیں دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ امت مسلمہ کا حال دیکھیں، قطر میں، کویت میں 3-3 5-5 کنویں جو آئل کے کنویں ہیں ان کے مالک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. علی جا، میں غریب، میں مسلم، میں اپنے حق میں اپنے مسلمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے لاشوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہوں. یقین کیجئے میں خود بچوں والا ہوں، تو مجھے یہ چیز بہت بہت مطلب دل کو نا چیر کے رکھ ہم دیتی ہے. سب کے لیے علی جا، بڑی تکلیف دہ چیز ہے یہ. آپ کی ایک بات پہ میں اوبیسلی گیلانی صاحب سے، سید صاحب سے، شاہ جی سے بات ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں. حضرت، یہ جو بھی ہم باتیں سن رہے ہیں اس پہ ایک کانورسیشن ہوئی تھی کہیں پہ، میں سن رہا تھا، تو اس میں ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ ہمارے فلسطین بہن بھائی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو ہجرت کیوں نہیں کر لیتے، چھوڑ دیں وہ جگہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. واہ واہ. وہ دین کے ہوئی بس بزم جہاں جس سے چراغاں، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہیں تمہارے، نسبت تو بہت اچھی ہے پر حال برا ہے. واہ. دیکھیے فیصل بھائی، بنیادی طور پر اہل اسلام کی ساری عقیدتوں کا، محبتوں کا اور ان کی انسیت کا اور الفت کا جو مرکز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم اسلام اور تمام عالم اس بات کو جانتا ہے، اور بالخصوص جس تحریک کی بات ابھی کی ڈاکٹر صاحب نے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی عقیدتوں کا جو مرکز ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. اور اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. ہائے ہائے. اور اس نے، اقبال نے ہمارے ماضی کی عکاسی کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کہ مسلمان جب نگاہ اٹھاتا تھا تو یہودی اور نصرانی ان کے دل سینوں کے اندر کانپ جاتے تھے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، چھینا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. اصل میں مسلمان کی عقیدت اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو آپ جو بات کر رہے ہیں، ایک تو بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنی نسل کی جو آباد کاری کی وہ اسی مسجد کے ارد گرد کی اور اسی علاقے میں کی. اور پھر اس کے بعد مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ناموس، عزت، توقیر، جاہ و جلال، مرتبہ و کمال کو فرض سمجھتا ہے، فرض عین سمجھتا ہے، اسی طریقے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت توقیر کو بھی فرض عین سمجھتا ہے. اسی طریقے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور توقیر کو بھی، ناموس کو بھی فرض عین سمجھتا ہے. جس طرح ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی گستاخی کو کفر اور ارتداد تک گردانتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی ہمارا اوپینین یہی ہے. تو چونکہ وہاں پر جو رہنے والے جو لوگ ہیں فیصل بھائی، آپ کے سوال کا جو سادہ سا اگر جواب بنایا جائے وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف اس بات کے دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں، ہم نبی پاک کے وارث ہیں، وہ اس بات کے صرف دعوے دار نہیں ہیں، اگرچہ یہ دعویٰ ان کا ببانگ دوہل ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، نبی پاک کے دین کے وارث ہیں، صحابہ کے وارث ہیں، اہل بیت کرام کے وارث ہیں، اور وہ یہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ یہ وہی فلسطین ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر تلوار اٹھانی نہیں پڑی تھی. مسلمان اس زور اور اس طاقت میں تھے
کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی جو ہے وہ کمانڈ میں جب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے تو صرف محاصرہ کیا، تو اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، یہ موت کو گلے سے لگاتے ہیں، یہ موت کو یوں سمجھیے کہ اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں اور اپنے دل کا قرار سمجھتے ہیں اور اپنی جان کی طاقت سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہی فلسطین ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی کمانڈ میں بغیر جنگ کے، بغیر کسی مشکل کے جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ صرف ایک شرط رکھی مسیحیوں نے کہ تمہارا خلیفہ جو ہے، نبی پاک کا جو خلیفہ ہے وہ آ جائے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنہ جب تشریف لائے تو ان کو وہ چابی دے دی گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس بات کے بھی دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے جو ہے وہ وارث ہیں، ہم ان کی امانتوں کے امین ہیں، ہم عثمان غنی کے امین ہیں، ہم مولا کائنات مولا حیدر کرار کی شجاعت کے امین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر انبیاء کی بھی امانت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد اقصیٰ سے جو بات ہمیں کرنی چاہیے وہ بات وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اس مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی کا تعلق ہے، اس مسجد اقصیٰ سے ہمارے نبی کے جد کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے۔ آج بھی میری اطلاع کے مطابق وہاں پر کم و بیش 1000 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اولیاء کرام کے بڑے بڑے صوفیہ کے، مشائخ کے، محدثین کے، مفسرین کے وہاں پر آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک کی امامت گاہ کو نہیں چھوڑ سکتے، جہاں نبی پاک علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کی امامت کرائی ہے۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نبی پاک کی معراج گاہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن نبی پاک کے صحابہ کی وہ سجدوں کے نشانات جہاں لگے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اپنی اولادوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک دے سکتے ہیں، لیکن کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام کے قدم جس مسجد کے اندر لگے، ہم اس مسجد کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے۔ اور فیصل بھائی یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، میں آخری بات یہاں کر دوں، علماء میری اس بات کی تائید کریں گے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ ان پیغمبران اعظام سے ہمارا رشتہ ہماری روح کا رشتہ ہے، ہمارے ایمان کا رشتہ ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک صرف تاریخی پس منظر نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان کا بھی پس منظر ہے، ہم اس وجہ سے مسجد اقصیٰ سے ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ مل گیا جواب؟ ہن آرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن کیا الرحیم۔ کر سکتا ہے ایز اے پاکستانی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، یہ یہودی مسلمانوں کے خلاف ہے کیوں؟ اس کی ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم بڑی لاڈلی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو یہ محمد علیہ السلام بنی اسرائیل میں کیوں نہیں مبعوث کیے گئے؟ ٹھیک ہے، یہ آل اسماعیل کیوں ہوئے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ ایک تو ان کی جیلسی کی یہ وجہ۔ نمبر 2، ایک طریقہ واردات ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، جب چور نے کسی جگہ چوری کرنی ہوتی نا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کنکر لے کے نا گھروں میں باہر سے نا دروازے سے کنکر پھینکتے ہیں۔ اچھا گھر میں کوئی جاگا ہوا ہوتا ہے نا، کہتا ہے اوے کون ہے، کدھر، وہ سمجھ جاتے گھر والے جاگے نے، ایسے ڈکیتی نہیں مارنی۔ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں کچھ بول رہا، چلو جی اسے ڈکیتی مارتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا، آگ برن قرآن، وہ خاکے اور یہ سب چیزیں کر کے دیکھا گیا کہ کیا کر رہے ہیں مسلمان، جاگے نے ستے میں نے روٹی نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سب کریں کیا، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں دیں گے، ہم لڑنا چاہتے ہیں ہم، اس کا تو خالی نبی رحمت نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ یہ تلوار سے جنگ کرنے والے بھی ہیں۔ تو جب ہمیں تلوار سے بھی، وہ گولڈا آئر نے نہیں کہا تھی کہ جب وہ وزیر خارجہ تھی اسی اسرائیل کی، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے وہ دیکھی تھی ایک پروفٹ کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات اندھیرا کیوں ہے، تو کہا کہ جی تیل نہیں ہے، کہا جی اچھا ایسا رہن کر کے آؤ اور تیل لے کر آؤ۔ جب وہ تیل کی بتی جلائی گئی تو سب سے پہلے 9 تلواریں چمکتی ہوئی دیوار پہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میں یہ سمجھ گئی کہ یار یہ جو ہے انہوں نے اپنی تلواریں تیز کر کے رکھی ہوئی حالت امن میں بھی۔ تو میں نے پھر اپنی پارلیمنٹ میں یہ کیا تھا کہ بھئی ہمیں کچھ بھی ہو، وہ جو فاتح ہوتے ہیں نا ان سے کوئی نہیں پوچھا تم نے بریڈ بٹر کھایا تھا یا سوکھی روٹی کھائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر اپنی جنگ کی، جو پہلے
ہمیں سعودی عربوں نے مار دیا تھا پہلے 2-3 وارز میں, ہم نے اس کے بعد ان کو جو ہے نا 2-3 دنوں میں پچھاڑ دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ وہ عیاشی میں پڑ گئے تھے اور ہم نے جنگی تیاری پوری کی تھی. بھائی جان ہر صرف اس کا ہے جہاد ہے جو ہم کرنے نہیں دیں گے, نہ ہماری قوم نہ ہمارے وطن کے سربراہان یہ کبھی بھی ہمیں کرنے نہیں دیں گے. اگر ایسی بات نہ ہوتی, جہاد کا جذبہ ہوتا, تو سعودیہ کا تیل ترکی کے ذریعے ابھی بھی وہاں نہ جا رہا ہوتا. آج یہ بغیرتی ہو رہی ہے, دیوسیت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہی. ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ممبروں میں بیٹھ کے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, بڑھنا کچھ بھی نہیں جب تک کہ دروازے کھول کے. مجھے یاد ہے 19 پتہ نہیں سم تھنگ, یہ جب وہ ہوا تھا عراق کے اوپر اٹیک ہوا تھا, شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہم صدر ریگل چوک پر ہم لوگوں نے کیمپ لگایا تھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آگے اپنے نام لکھوائے تھے, ہم جائیں گے جہاد پہ. کیا ہوا؟ افغانستان کا بھی جب جہاد شروع ہوا تھا تب, لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. خام خواہ دیاں گلاں نے, اسی کی کرنا ہے, پروگرام کریں گے, اس کے بعد افطار کر کے چلے نہیں جائیں گے. حضرت, لیکن کم از کم اس چڑیا کی طرح ہمارا نام ہمارا لکھا جائے نام گا انشاءاللہ آئے گا کہ وہ کہ ایک یہ قطرہ تو ابراہیم لے کے کی جا رہی تھی, محبت ہم کرنے والوں اس میں سے قطرے ہیں. کی طرح کم از کم. مفتی ہم صاحب کریں صرف گے. اتنا ہے, پھر ڈاکٹر صاحب کو ٹائم صرف اتنا ہے مفتی صاحب کہ من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ. بالکل. تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کم از کم زبان سے تو حصہ ملا رہے ہیں فیصل بھائی کے مطابق. فیصل بھائی میں جی اس ڈاکٹر میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں گا. سم اپ کرتے ہیں نا جی شاہ صاحب نے جو کچھ بھی کہا میں اس سے بالکل متفق ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر لڑتا رہے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس, یہ وہ ہیں جو بیت المقدس اور اس کے اطراف میں لڑتے رہیں گے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکلی میں ایک آنسر کرنا چاہوں گا کہ وہ مائگریٹ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر آپ غزہ کا نقشہ دیکھیں تو غزہ کی آبادی کے پیچھے میڈیٹرینین سی ہے. اگر آپ ان کے دائیں طرف چلے جائیں تو آپ کو لبنان اور سیریا کا بارڈر نظر آتا ہے. اسرائیل نے اس طرف سے بمباری کر کے پہلے ان کو خان یونس میں جمع کیا ہے, خان یونس کے بعد اب رفح بارڈر پہ ان کو جمع کیا ہے. رفح بارڈر کے بعد ایجپٹ ہے, ایجپٹ نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے. فلسطین بنیادی طور پر 2 حصوں کا نام ہے, ایک غزہ اسٹرپ کہلاتی ہے. غزہ اسٹرپ کے فوراً بعد اسرائیل نے ایک پوری باؤنڈری لگائی ہوئی ہے, اس کے بعد اسرائیل شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ویسٹ بینک ہے, اور ویسٹ بینک کے اندر ہمارے ہاں یروشلم اور بیت المقدس ہمارے پاس موجود ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بیچارے چاہیں بھی تو ہجرت نہیں کر سکتے, یعنی اب ایئر لفٹ ان کو کیا نہیں جا سکتا. پھر دوسری اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا اگر تم ایمان والوں کا بدترین کسی کو دشمن پاؤ گے تو 2 لوگ ہیں, فرمایا وہ جوز ہیں اور وہ مشرکین ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں 4 جنگیں ہوئی ہیں, غزوہ بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, غزوہ خیبر. اور خیبر کے موقع پر یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا. معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ میں اس خیبر کی یہودی عورت کے زہر کو اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا جگر کٹ رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہودیوں کے زہر کی وجہ سے ہوئی ہے. دوسری ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کرسچنز ہمارے نزدیک بہت زیادہ قریب ہیں. آپ دیکھیں کہ پاپ فرانسس کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, اور ہمیں مایوس نہیں ہونا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. جب جوز اسکیٹرڈ ہو گئے پوری دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم پوری دنیا میں پھیل جاؤ, پوری دنیا کے اندر رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب اللہ کا آخری وعدہ آئے گا تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, یہودیوں کو دوبارہ دنیا سے سمیٹ کر یروشلم میں جمع کر دیا جائے گا. یہ ہمارے لیے بشارت ہے کہ جوز 2000 سال کے بعد بیت المقدس میں دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو رینیسنس عطا فرمائے گا, ہمارے ہاں صفوں میں دوبارہ اتحاد قائم ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ چند گزارشات. نمبر 1, آپ ان کا اکنامک بائیکاٹ کریں. کیسے؟ 3 لیئرز کے اندر ہوگا. نمبر 1, جو آپ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے فوراً چھوڑ دیں. نمبر 2, جو چیز آپ کے پاس ریپلیس ہو سکتی ہے کوالٹی انہینس کریں, سپلائی چین کو بہتر کریں, خیانت نہ کریں, بددیانتی نہ کریں, ملک آگے چلا جائے گا. نمبر 3 اور لوکل پروڈکٹس کی قیمت نہ بڑھائیں, بددیانتی نہ کریں. اور نمبر 3 یہ کہ آپ کے پاس جن چیزوں کو آلٹرنیٹ نہیں ہے ان کو ایجاد کریں, تخلیق کریں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچرل, سیولائزیشنل, آئیڈیولوجیکل
اور جس طرح ہم نے تہذیب اور تمدن کو ہم نے زائنزم کی اختیار کر لی ہے، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ نظریاتی طور پر اس رمضان کو اپنے لیے تبدیل کرنے کا باعث بنا دیں۔ صرف حضرت عمر کا ایک آخر میں قول میں بیان کرنا چاہوں گا، شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ کی نصف پنڈلیوں تک جو ہے وہ آپ کی جسم مبارک پر کیچڑ لگی تھی، اور آپ اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہے تھے، غلام آپ کا اوپر سوار تھا، اور کئی ماہ سے آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح بھاگتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کی جبے میں 21 پیون لگے ہوئے ہیں، تو آپ غسل کر لیں، لباس بدل لیں۔ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ پورے عالم اسلام کے لیے آج ایک پالیسی ہے۔ فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَذَلَّ، ہم ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی قوم تھی، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی کے طفیل ساری عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جس وقت مسلمان حضور کی غلامی کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزتیں تلاش کریں گے، اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بے شک۔ ہمارے نبی کی ہماری بشارت ہے کہ قرب قیامت میں آخری جنگ یہودیوں کے ساتھ ضرور ہوگی۔ اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کریں، صفوں سے انتشار کو ختم کریں، اتحاد قائم کریں، آخری فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ آمین آمین ثم آمین۔